ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی، بلا تاخیر میں آپ حضرات کو نظم کی دنیا سے نکال کر نثر کی دنیا میں لے کر چل رہا ہوں، اور میدان خطابت میں خطاب فرمانے کے لیے اس سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک ضروری بات بتا دوں۔ جناب مناسب سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے بڑے بھائی شاعر اسلام جناب محترم امیر حمزہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ ابھی ہمارے عزیز دوست، ہمارے پیارے یعنی جناب علامہ مبشر حسین صاحب قبلہ کی خطاب کے بعد فوراً حضرت کی نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد مقرر خصوصی جوابات ہوں گے، اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا۔ اب آئیے بلا تاخیر کرسی خطابت پر رونق افروزی کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ یہ سے میری مراد خطیب مرد العزیز ناشر مشرق اعلیٰ حضرت اللہ حضرت مولانا مبشر حسین صاحب قبلہ نظامی سے ہے۔ آئیے ان کا استقبال زوردار انداز میں کریں۔ نعرہ تکبیر! یہ شاندار مقرر کے لیے جاندار نعرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح سے آپ حضرات کا نعرہ ہوگا اسی انداز میں حضرت کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ نعرہ رسالت مشرق اعلیٰ حضرت اے مائے اہل سنت جیسے دستار بندی، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت کے بیانی کا امیر آتا ہے، وائزے بے نظیر آتا ہے، اور چیر دے جو سینہ باطل کو، لیجئے اب تیر آتا ہے۔ رسول اللہ نحمدک یا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، صدق الله العلي العظيم۔ شاعر کہتا ہے ٹوٹ جائے کب دل کی دھڑکن، ٹوٹ جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ، ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ، ڈوب جاؤ گے تاریکیوں میں، زندگی کا بھروسہ نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ میرے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کرنے والوں، میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی، اور آج برادر اصغر حضرت مولانا نوشاد احمد کی رسم دستار بندی کے موقع پر بنام عظمت والدین ایک کانفرنس رکھا گیا ہے۔ نبی کے پیارے دیوانوں، اس بزم میں آنے والوں، یہاں سے جاؤ، کچھ ہاتھ میں لے کر جاؤ، تاکہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جب ہم پیش ہوئیں تو اتنا بھی کہہ سکیں، اے مولا تیرے رسول کی محفل سجی تھی، ہم لوگ وہاں سننے کے لیے گئے تھے۔ جتنا ٹائم بیٹھے، جتنا وقت بیٹھے، دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات سنیں۔ ابھی میرے تقریر کے بعد مدعی الانام حضرت امیر حمزہ خلیل آبادی آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما ہے، پھر ان کے بعد خطیب دورہ مجاہد دورہ حضرت علامہ مولانا حشم اللہ تدریسی مرکزی درسگاہ دارالعلوم اہل سنت بحر العلوم خلیل آباد سے آپ تشریف لائیں گے، جن کے ہم روحانی بیٹے ہیں، جنہوں نے ہمیں بولنے کا سلیقہ سکھایا، چلنے کا طریقہ سکھایا۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد انہیں کی آمد ہوگی، اور ہم حضرات ان کی تقریر سے اپنے آپ کو مستفیض بنائیں گے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں، بزم میں بیداری رکھیں،
محبت کے ساتھ ہاتھوں اٹھا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت والے دن رب کریم ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو جو میرے نیک بندے ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو گنہگار بندے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ نبی کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتوں جہنم کو گھسیٹ کر لے کر میرے پاس لے کر آؤ۔ نبی کے پیارے دیوانوں جب جہنم آئے گی اپنی آواز اپنی چیخیں نکالے گی، اللہ اکبر، سب کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، رونے لگیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا ہم گنہگار تیرے پاپی بندے ہیں، اے رب کریم ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ اے رب کریم ہمارے گناہوں سے پہاڑ لرز جائیں گے، اے رب کریم ہم انجار ہیں مگر فریب ہیں، اے رب کریم ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ہم خود شمار نہیں کر پائیں گے۔ نبی کے پیارے دیوانوں میں نبی کے پیارے دیوانوں اتنے میں جہنم چیخ کر آواز نکالے گی اے میرے اندر آنے والے بتاؤ تم کہاں ہو؟ اللہ اکبر، سب کی سانسیں رک جائے گی، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے رب کریم دنیا میں تو نے پیدا فرمایا تھا کما حقو ہم تیری عبادت نہ کر سکے، اے مولا کریم ہم دنیا میں رہ کر اپنے ماں باپ کو پائیں لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہ پائیں، اے رب کریم ہمارے گناہوں کے بوجھ کو آج معاف فرما دے، اگر تم معاف فرما دے گا تو اے رب کریم آج ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اے میرے آقا سے الفت کرنے والوں، محبت کرنے والوں، اس مذہب میں آنے والوں، آج کی جو تاریخ ہے جشن دستار فضیلت کے موقع پر رسم دستار بندی پر آنے والے اے قوم مسلم ہم تمہیں آواز دیتے ہیں کہ میرے کریم آقا سیاہ نامکا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ دن ہوگا رب کریم ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں ایک ایسا شخص ہے جو گنہگار ہے بدکار ہے، ان کے گناہوں کے بوجھ بہت بھاری ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، فرشتے عرض کریں گے اے مولا وہ کون شخص ہے؟ رب کریم ارشاد فرمائے گا وہ اپنے ماں باپ کے اپنے والدین کے نافرمان بندے ہیں، اے میرے فرشتے انہیں زمین سے کچی انہیں زمین سے گھسیٹ کر جہنم کے وادی میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا ہوگا اتنا فرمانا ہوگا، فرشتے عرض کریں گے اے مولا جہنم کے وادی میں ہم ڈال دیں، وہ عرض کریں گے اے مولا جہنم کے وادی میں ڈال دیں، رب کریم ارشاد فرمائے گا ہاں جہنم کے وادی میں ڈال دو، فرشتے عرض کریں گے اے مولا ہم جہنم کے وادی میں انہیں کیوں ڈال دیں، رب کریم ارشاد فرمائے گا یہی وہ شخص ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پا کر لیکن ماں باپ کی خدمت نہ کیے، اپنے ماں کو گالیاں دیتے رہے، اپنے ماں کے سینے پہ سوار ہو کر ان کو گھروں سے نکالتے رہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج میرے فیصلے کا دن ہے، آج انہیں جہنم کے وادی میں ڈال۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، اے ماں باپ کی خدمتیں نہ کرنے والوں، اے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوکیاں کرنے والوں، ارے ان سے تو پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، باپ کا درد کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کبھی یتیمی پہ روتے ہیں، کبھی اپنے مفلسی پہ روتے ہیں، کبھی غریبی پہ روتے ہیں، کبھی لوگوں کے تانے سن سن کر رویا کرتے ہیں، کبھی چیخیں مار کر آوازیں نکالتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی اپنے شفقت کے ہاتھ کو ان کے جسموں کے اوپر پھیرنے والا نہیں ہے، اور ان بچوں
سے ذرا تو پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اے قوم مسلم ہمیں کیا ہو گیا، ہم نے آقا کے فرمان کو چھوڑ دیا، اے قوم مسلم ہمیں کیا ہو گیا، ہم نے خدا کے فرمان کو چھوڑ دیا، اے قوم مسلم ہمیں کیا ہو گیا، ہم نے صحابہ کے بتائے ہوئے مشن کو چھوڑ دیا، اے قوم مسلم ہمیں کیا ہوا، ہم نے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ آج وجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو قوم خود اپنے آپ کو حفاظت میں نہیں رکھتی، اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر نہیں لاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کبھی ہدایت نہیں دے۔ اے قوم مسلم آج ہماری ناانصافیوں کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کے کلیجے اکڑ رہے ہیں۔ اے قوم مسلم آج ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آج ہمارے ماں باپ غیروں سے جا کر شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں ہے، میری باتیں نہیں سنتا۔ اے قوم مسلم تمہیں کیا ہوا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ پہ تمہیں رکھا، پھر تجھے چنا، پھر تو دنیا میں آیا، پھر ماں کے شکم سے جب دنیا میں آیا، ماں نے اپنی آغوش محبت میں بڑے مجلسی کے ساتھ، بڑے دیر و محبت کے ساتھ، بڑے سماست کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنی گود بھرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، اے مولا کریم مجھے ایک اولاد بنا، ایک اولاد عطا فرما دے۔ نبی کے پیارے دیوانوں بڑے دعاؤں کے بعد، بڑی مددوں کے بعد ہم پیدا ہوئے، لیکن آج اس ماں کے کلیجے کو چھلنی کر رہے ہیں۔ اے قوم مسلم بتاؤ رب کریم کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر انور میں تشریف لائیں گے تو نبی کو اپنا چہرہ کیسے دے گا؟ نبی کے پیارے دیوانوں اپنے ماں باپ کو گھروں سے نہ نکالو، اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانو۔ نبی کے پیارے دیوانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، ایک بچہ چیخے مار کر آوازیں نکال کر جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، اے لوگوں میرے ماں کے بدن میں جو کپڑے ہیں پھٹے ہوئے ہیں، کاش اگر آج تم لوگ میرے ماں کی عزت کی حفاظت کر دیتے، کاش اگر آج تم میرے ماں کے دامن کو بچا لیتے، کاش اگر تم آج میری ماں کی عزتوں کو پائمال ہونے سے بچا لیتے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کے پیارے دیوانوں وہ بچہ چیخے مار کر مدینہ طیبہ میں آوازیں لگا رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ لڑکا جاتا ہے اپنے چچا کے گھر پہنچتا ہے اور چچا سے کہتا ہے، اے چچا جان ایک کپڑا دے دو، میرے ماں کے کپڑے پھٹے ہیں اور بدن میں ایک ہی کپڑا ہے اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ جب میرے ابو رہا کرتے تھے تو میرے ماں کے بدن پہ ہمیشہ کپڑے رہا کرتے تھے، جب میرے ابو زندہ رہا کرتے تھے تو میری ماں کے لبوں پہ مسکراہٹ رہا کرتی تھی، جب میرے ابو زندہ تھے تو میری ماں میرے لیے دعائیں خیر کیا کرتی تھی، جب میرے ابو تھے تو میری ماں کسی غیروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ بچہ کہتا ہے ایک کپڑا تو دے دو، ایک چادر تو دے دو، میری ماں کی عزت کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ بچہ اپنے چچا کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے، اے چچا جان مکہ میں میں نے لوگوں سے کپڑے مانگے، مکہ میں میں نے لوگوں سے امدادیں مانگی، مکہ میں رہ کر میں نے لوگوں سے کہا میری مدد کرو، لیکن لوگوں نے ٹھکرا دیا، میری مدد نہ کی، مجھے لوگوں نے پھٹکار دیا، بھگا دیا اور کہا آج ہم تیری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، وہ بچہ کہتا ہے کلیجے منہ کے باہر آ گئے، میں کہنے لگا رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مولا کس جگہ تو نے مجھے پیدا فرما دیا ہے، یہاں تو انسان بستے ہیں لیکن اے رب کریم انسانیت کے نام پر سب کلنگ ہے۔ نبی کے پیارے دیوانوں وہ بچہ اپنے چچا کے گھر جاتا ہے اور چچا سے کہتا ہے، اے چچا جان آپ میرے ابو کے بھائی ہیں، میرے ابو آپ سے پیار کیا کرتے تھے، میرے ابو آپ سے بڑے تھے، انہوں نے آپ کو کام سکھایا، میرے ابو نے
آپ کو اچھا راستہ دکھایا. اے میرے بھائی میرے چچا جان ایک کپڑا دے دو, میرے ماں کے بدن صدر چھپ جائے. اللہ اکبر. اس کے چچا نے کہا بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں چچا میں تیرے بھائی کا بیٹا ہوں, ایک کپڑا تو دے دو تاکہ میرے ماں کی بدن چھپ جائے. اللہ اکبر. چچا گھر سے باہر ہوا اور بیٹے اور اس بتیجے کے اوپر لات سے ایسا وار کیا, ایسا پیر مارا, وہ بچہ زمین پر چیخیں مار کر گر گرا کر رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ آج میرے زندگی کے ساتھ یہ کیسا تماشا ہو رہا ہے. آج باپ دنیا سے گیا لیکن لوگوں نے مجھے نظروں سے گرا دیا. آج باپ دنیا سے گیا لوگوں نے مجھے پیروں سے کچل کے مارا. اے رب کریم آج ایک ایسا دن آ گیا ہے جس کے باپ نہیں ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اسے دادا دیا جا رہا ہے. اے رب کریم میری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے رب کریم میری ماں کو خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. وہ بچہ چیخے مار کر اسی راستے پہ رو رہا تھا. اتنے میں صحابی رسول پہنچتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پہنچتے ہیں اور انہوں نے پوچھا بتا بیٹے تو کیوں رو رہا ہے, کیوں آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے, کیوں کبھی اپنے آستین سے آنکھوں سے آنسو پوچھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ بچہ پکار کر کہتا ہے میں کیا بتاؤں, میں کوئی کچھ باتیں نہیں بتاؤں گا. میرے لوگوں سے مدد تو مانگی, لوگوں نے مدد کا ذریعہ ایسی مدد کی کہ میرے جسم کے اوپر کئی زخم لگ چکے ہیں. اگر آج باپ ہوتا تو مجھے کوئی مار کر نہیں جا پاتا. نبی کے پیارے دیوانوں ہمیں تو پتا ہوتا ہے آج میرے بھی والد کا انتقال ہو گیا ہے. کتنے رشتہ دار ہیں جو ہم سے جدائی کر چکے ہیں, کتنے محبت کرنے والے تھے جو ہم سے دوریاں اپنا گئے ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ آج ہم یتیم ہیں, باپ نہیں ہے. اے قوم مسلم ایسا ویوہار کسی کے ساتھ نہ کرنا. وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں بچہ کیوں رو رہا ہے. اللہ اکبر. وہ بچہ پکار کر کہتا ہے میں کیا بتاؤں, اگر بتاؤں گا تو آپ بھی مجھے ماریں گے. اللہ اکبر. اس بچے نے پکار کر کہا اگر میں بتاؤں تو آپ بھی مجھے ماریں گے. اس صحابی رسول نے پوچھا بتا بیٹے تمہاری بات کیا ہے. اس بچے نے پکار کر کہا کیا بتاؤں, پھر روتا ہے. کیا بتاؤں, پھر کہتا ہے کیا بتاؤں. کہیں ایسا نہ ہو اب کہ میرے اوپر کانٹوں کی بارش ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو اب کہ میرے جسم کو مسمار کر دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو اب کہ میرے جسم کے عضو کو کاٹ لیا جائے. اللہ اکبر. صحابی رسول فرماتے ہیں اے بیٹا بتا تیری بات کیا ہے, سنی جائے گی. اللہ اکبر. صحابی رسول نے جیسے ہی فرمایا اس بچے نے چیخے مار کر آواز نکالی. مکہ میں کھڑیوں گیا چپا چپا. میں نے اپنے ماں کے بدن کو ڈھکنے کے لیے ایک کپڑا مانگا, لوگوں نے کپڑے نہ دی. کیوں نہیں دیا؟ یتیمی کی وجہ سے. کیوں نہیں دیا؟ میری ماں گھر میں ہے اور لوگ کھانا دیتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ وہ راحت کرتی ہے. اللہ اکبر. اے تہمت لگانے والے, اے قوم مسلم, میرے آقا نے یہ حکم نہیں دیا بلکہ پیغمبر اسلام سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو تو سنیے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول فرماتے ہیں اے بیٹے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں ایک شخص ہے جن کا نامی محمد رسول اللہ ابن عبداللہ عبد المطلب کے پوتے ہیں. ان کے پاس چلے جاؤ گے تمہاری امداد ہو جائے گی. ان کے پاس چلے جاؤ گے تمہیں سب کچھ مل جائے گا. اللہ اکبر. وہ بچہ پکار کر رو کر کہتا ہے بتاؤ وہ آقا, وہ مفلسوں کے چار اگر یتیموں کے اوپر ہاتھ پھیرنے والے آقا, کریم داتا, شافع روز محشر, یوم نشور, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے. اللہ اکبر. صحابی رسول فرماتے ہیں جا مسجد نبوی میں چلے جا, تیری تمام مرادیں پوری ہو جائے گی. وہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے, باپ نہیں ہے لیکن ماں کی بڑی تربیت, ماں کی بڑی خدمت کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ بچہ دوڑ کر ماں کی بارگاہ میں جاتا ہے, کہتا ہے اے ماں تو میری ماں ہے, اے ماں تو نے مجھے لہو پلایا ہے, اے ماں تو نے مجھے سینے پہ سلایا ہے, اے ماں تیری اجازت کے بغیر میں قدم گھر سے نہیں نکال سکتا ہوں. میں نے سنا ہے
मदीना तैयबा में मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में हम गरीबों के गमगुसार ताजदार अंबिया शाफ़े रोज़ महशर वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मुरादे गरीबों की बल्लाने वाले मुसीबत में गैरों के काम आने वाले वो अपने पराए का गम खाने वाले वो करीम आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर माँ की बारगाह में जाकर अर्ज करता है, इतने में अल्लाह अकबर उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे इजाजत कैसे दे दूं? एक चादर तुम्हें लेना है, तुम औरों से मांग लेना, चादर मिल जाएगी। उस बच्चे ने चीखी निकाल कर कहा, अम्मी जान मैंने मदीना में गया लोगों से मांगा, मक्का के गलियों में लोगों से कपड़े मांगे, माँ के बदन को छुपाने के लिए, माँ के सतर को छुपाने के लिए किसी ने इंसानियत का सलूक नहीं दिया, बल्कि लोगों ने हैवानियत के अपने परचम को लहरा कर कहा आज किसी की हम मदद नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर उस बेटे ने कहा, अम्मी जान लोगों ने मेरे जिस्म से खून निकाले, लोगों ने मुझे तकलीफें दी, काटे भाई मुझे बहुत मारे, अम्मी जान मैं लोगों से कैसे मांग लूं? मैंने सुना है एक सहाबी रसूल रास्ते में मिले थे, मैं रो रहा था, आंखों से आंसू पोंछ रहा था, उन्होंने कहा मस्जिद नबवी में चले जाओ, करीमा का तशरीफ फरमा है, वो तुम्हारी मदद फरमा देंगे। अल्लाह अकबर वो बच्चा माँ से इजाजत देता है, माँ कहती बेटा मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, लेकिन मैंने सुना है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के पोते वो जादूगर है, जो उनके पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं का कलमा पढ़ लेता है। ऐ बेटे उनसे चादर का सवाल करना, ईमान का सौदा न करना। बेटा कहता है, ऐ अम्मी जान तुमने सच फरमाया, मैं चादर का सवाल करूंगा, अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर वो बच्चा यहूदी था, बच्चा कहता है अम्मी जान मैं तो चादर का सवाल करूंगा, लेकिन ईमान का कोई सौदा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर वो बच्चा जाता है मस्जिद नबवी में पहुंचता है, करीम आका सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, इतने में जाकर दरवाजे पर दस्तखत की आवाज देता है, आइना मोहम्मद कहाँ है? वो कहता है मोहम्मद कहाँ है? अल्लाह अकबर जैसे वो बच्चा पुकार कर कहता है बाप के लहजे में, शफकत भरे लहजे में करीम आका ने पुकार कर कहा, ऐ बेटा तुम कहाँ हो? पीदरी शब की आवाज को सुनकर बच्चा का दिल एकदम मोम हो गया और पुकार कर कहता है, आज तक लोग मुझे मारते थे, मुझे गालियां देते थे, मेरे सीने को चाक किया करते थे, आज मैंने नरम लहजे को सुना है, बाप जैसा लहजा। बताओ करीम आका कहाँ तशरीफ फरमा है? रोकर कहता है करीम आका मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा, बस मुझे आज चादर चाहिए, मुझे अपनी माँ की इज्जत की हिफाजत करनी है। करीम आका ने फरमाया, ए बेटा चादर देना मेरा काम है, इमदाद करना मेरा काम है, ईमान लाने वाला ईमान लाना ये तेरा काम है। अगर अल्लाह हिदायत देगा तो तू ईमान लाएगा। नबी के प्यारे दीवानों आका ने उस चादर को उठाकर एक चादर उठाई, मेरे करीम आका ने उस बच्चे को दे दिया और कहा जा अपने माँ की इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर वो बच्चा चादर पा गया, दौड़ते हुए माँ के पास पहुंचता है और कहता है, ऐ अम्मी जान मैं तो चादर ले आया। चादर देता है, माँ चादर को ओढ़ती है और ओढ़ने के बाद कहती है, बेटा बता तू मुसलमान हो गया? बता तू मुसलमान हो गया? तुमने उनका कलमा पढ़ लिया? क्या उन्होंने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया? वो बच्चा पुकार कर चीखें निकाल कर आवाज देता है, ऐ अम्मी जान तुम झूठी हो, ऐ अम्मी जान आप झूठी हैं। वो करीम आका ऐसे करीम है, उन्होंने मुझे चादर दिया, मेरे आका ने मुझसे नहीं कहा कि तुम ईमान लाओ। अल्लाह अकबर उस बच्चे ने जैसे ही माँ की बारगाह में इतना कहा, माँ की आंखों से आंसू आ गए और पुकार कर कहती है, बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है? वो गरीबों की हयात को बचाने वाले आका मौला ताजदार मदीना कहाँ तशरीफ फरमा है? अल्लाह अकबर बेकसों के कसे हम मुफलिसों के चारागाह
فرمائے. اللہ اکبر. وہ بچہ عرض کرتا ہے اے امی جان مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. وہ ماں دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب پہنچتی ہے اور بیٹے سے کہتی ہے بیٹا بتاؤ محمد رسول اللہ کون ہے جنہوں نے ہماری عزتوں کی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر. اس بیٹے نے جا کر مسجد نبوی میں آواز لگائی یا کریم آقا سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے. ہم تو اب آ گئے آپ کے دامن کرم میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہے اور میں ہوں. ہم دامن اسلام میں آنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ اپنا دامن کرم بڑھائیے ہمیں کلمہ پڑھائیے. آقا نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نبی نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے. امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تکبیر ہر دل عزیز عاشر مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. نبی کے پیارے دیوانوں بچہ اور ماں دونوں دامن اسلام میں آ جاتی ہے. اے قوم مسلم کاش اگر آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں نہ کریں, اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں کے گلے کو نہ دبوچیں, اپنے باپ کے ساتھ غلط ویوہار نہ کریں. تو نبی کے پیارے دیوانوں یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ماں باپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. نبی کے پیارے دیوانوں یہاں بات سمجھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے ربوبیت کا اعلان فرمایا نبی کے پیارے دیوانوں وہاں ماں کے ساتھ اس نے اخلاص سے پیش آنے کے لیے ہمیں سبق دیا. ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمتوں سے قطراتے ہیں, جو ماں باپ کو ایذائیں اور تکلیفیں دیتے ہیں, جو ماں باپ کے ساتھ غلط ویوہار کرتے ہیں, جو ماں باپ کو گھروں سے نکالتے ہیں, جو ماں باپ کو اپنے روپیوں اور پیسے پر گھمنڈ اور غرور کر کے ماں باپ کو دوسروں کے سامنے تذلیل کرتے ہیں, خود ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں. یاد کرو وہ صرف ماں باپ کا دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی گویا کہ اس نے میری خلاف ورزی کی. جو رب کے فرمان کی خلاف ورزی کرے گا یقیناً وہ جہنمی ہوگا, وہ جہنم میں جائے گا. نبی کے پیارے دیوانوں ایسے ہی جو اپنے ماں باپ کو ستائے, اپنے ماں باپ کو مارے, اپنے ماں باپ کو گالیاں دے, اپنے ماں باپ کو سلط کے غلط ویوہار کرے, یاد کرو گویا اس نے اللہ کی توہین کی, اور جس نے اللہ کی توہین کی پھر یاد کرو اس کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے, اس کے لیے جہنم ہے. امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا آپ یہ بتائیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے پاس ہے, اپنے ماں باپ کے پاس ابھی ہے, ماں باپ بھی زندہ ہے, لیکن وہ اپنے ماں باپ کے اوپر سزائیں کرتا ہے, اپنے ماں باپ کو لوگوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو تذلیل کرتا ہے, رسوا کرتا ہے, تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز امامت جائز ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے, کیا اس کے ساتھ دعوت کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط ویوہار کیا, ماں باپ کو گالیاں دی, ماں باپ کو ستایا, ماں باپ کو ان کے گھروں سے نکالا, پھر یاد کر لینا وہ ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مجرم ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوگا. اے نبی کے پیارے دیوانوں ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ
کر اپنے ماں باپ کو تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پھر یاد کر لینا امام عشق و محبت کی دلائل کی روشنی میں ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ نبی کے پیارے دیوانوں، میں بس آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اے قوم مسلم، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے والدین جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے نہ کھوئیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں، ورنہ پھر قیامت کے دن ہم آقا دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں۔ بتاؤ کریم آقا کو کس طریقے سے اپنے چہرے کو دکھائیں گے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے یاد میں راتوں رات روتے رہے، وہ کریم آقا جو امت کے بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں بے شک مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم بولنے میں کسی بھی طریقے سے جو بھی کمیاں ہوئی ہیں، کجی ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اسے معاف عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے مولا ہم سب کو بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص بشکل رسم دستار بندی جو انعقاد کی گئی رب کریم اس میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اہل خانہ بالخصوص برادر اصغر مولانا نوشاد احمد کو رب کریم اور ترقی عطا فرما۔ میرے جو رفقا میرے ساتھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو احباب سن رہے ہیں، اے رب کریم ہم سب کو اپنے حضور میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔